کچھ لوگ خالی گوشت کھانے کے لیے قربانیاں پیش کرتے، میرے آقا کی ذرا زندگی کو دیکھو کیسے حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر میں ذہن بنا کے بیٹھا ہوں قربانی کا موقع آنے والا ہے، آ رہا ہے، تو چاہتا ہوں اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر قربانی میں آپ لوگ ہو، ایک تو قربانی کرتے نہیں، اور اگر کر بھی لو نا تو بازار میں ڈھونڈتا پھرے گا مری کھری ٹیڑھی بھیڑی جس کی کوک پچ کبھی ہو، بکرا مہنگا مل جائے تو بکری خرید لے گا، اور محلے میں ہار ڈال کے بچوں کو گھمانے چھوڑ دے گا پورے محلے میں کہ آپ کے قربانی کا ارادہ ہے۔ قربانی چلی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ 23واں سپارہ اب شروع کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام، سبحان اللہ۔ مطلب ایک دم واقعہ بالکل سچا پیش کیا، اور قرآن کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم کی عمر اچھی خاصی ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کہہ رہے ہیں اے اللہ رب ہب لی، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے کو گئی، اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام، اور بغلام حلیم، اللہ نے ایک بردبار نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا، اس کی بشارت۔ اب یہ بیٹا بڑا ہونے لگا، جب بڑا ہوا بڑا پیار کرتے تھے، بڑھاپے کی اولاد بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے۔ کہا اے ابراہیم میری بارگاہ میں، اللہ کہتا میری بارگاہ میں کچھ خرچ کرو۔ کیا کرو بولو؟ خرچ کرو، میری بارگاہ میں قربان کرو۔ آئیے حضرت تشریف لے آئے۔ ادھر کیسے حال ہے؟ اللہ برکت۔ ادھر سید نعیم میاں صاحب کے برابر میں بیٹھے، بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں، اللہ برکت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ کتنے اونٹ؟ اور بڑے خوش ہوئے، اللہ میں نے کچھ قربان کر دیا۔ لیکن جب دوسری رات آئی پھر یہی خواب، اے ابراہیم میری بارگاہ میں کچھ قربان کرو۔ پھر صبح اٹھ کے 100 اونٹ قربان کر دی، پھر اٹھ کے 100 اونٹ قربان۔ اب اونٹ تو ختم، اب کیا قربان کریں؟ اب خواب آیا، اے ابراہیم وہ قربان کرو جو تمہیں جان سے زیادہ پیاری، مال سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کرو۔ اب بتاؤ جان سے زیادہ پیاری اور مال سے زیادہ پیاری صرف اولاد ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو لاکھوں روپے بیٹے پہ قربان، زیادہ پیاری، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، جان قربان۔ سمجھ گئے میرا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے، اللہ اب قربان۔ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے جو ان کی بیوی تھی، ہاجرہ سے کہا صبح کو ابھی تیار کر دینا میرے بیٹے کو، اور میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بیٹے کو لے کر کے جاؤں گا۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی ہاجرہ سے کہہ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا. کہا ساتھ میں رسی بھی لے لینا اور چھری بھی لے لینا. رسی اور چھری چلو لے کے چلے. اب شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا, شیطان ہر جگہ, اور جہاں پہ مال زیادہ ہوتا ہے نا چوری وہیں پہ ہوتی ہے. تم نے کبھی سنا کوئی روڈ کے کنارے پہ فقیر لیٹا ہوا تھا, اس کی جھوپڑی میں چور گھس گئے؟ نہیں سنا نا. محلوں میں گھستے ہیں جہاں چور ہوتے. اس وجہ سے نمازیوں کو, مولویوں کو, ان کے پیچھے شیطان زیادہ بھاگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی, رسی بھی لے لی, لے کر کے چلتے چلے جا رہے. اب شیطان کو موقع ملا, بوڑھے شکل میں, بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے بی بی خاتون, کیا تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ کہا اپنے ابا کے ساتھ. کہا دعوت میں گیا. کہا ارے ذرا سوچو, دعوت میں کوئی رسی کی اور چھری کی ضرورت پڑتی ہے. کہا پھر کیا؟ کہا ان کے باپ انہیں قربان کرنے کے لیے گئے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو خود قربان کر دے گا؟ کہا نہیں نہیں, اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر ایک اسماعیل نہیں, اگر میرے پیٹ سے اللہ تعالی حضرت اسماعیل جیسے 1000 بیٹے عطا کرتا ہے اور اللہ ان کی قربانی چاہتا ہے, میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا حضرت. اب شیطان نے سوچا نا یار یہاں پر بھی پنجہ نہیں چلا, اب چلو کہیں اور چلو. اب جیسے ہی گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, شیطان پہنچا, کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ذرا سوچو, اتنے دنوں میں تمہیں بیٹا ملا, وہ بھی ایک ہی بیٹا, ایک خواب کی بنا پر اسے قربان کرنے جا رہا ہے. خواب کی بنا پر کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں. وہاں پر بھی جادو نہیں چلا. ان کے پاس آیا, اسماعیل علیہ السلام کے پاس. انہوں نے اپنے باپ سے کہا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد شیطان کے وہ کنکریاں ماری. جیسے ہی ماری کا مردود, تو کون ہوتا ہے؟ میرے اللہ کے حکم میں رخنا ڈالنے والا, حکم سے روکنے والا. اگر میرے بیٹے 1000 ہوتے اور اللہ حکم فرماتا تو اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیتا. جب اتنا کہا تو تم نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی 1000 سال پہلے شیطان کے کنکریاں ماری تھی, مگر میرے اللہ کو وہ عطا اتنی پسند آئی. اب پوری دنیا کے حاجیوں کو یہ حکم دے دیا, اے حاجیوں اگر تمہیں اپنا حج مکمل کرنا ہے تو میرے ابراہیم کی اس ادا کو اپنانا پڑے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر. اب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں تو شیطان کے کنکریاں, شیطان وہاں بیٹھا کیا؟ بولو, شیطان بیٹھا کیا؟ نہیں, یہ اب تو پلر بن گیا. میں دیکھتا ہوں کنکریاں مارتے, کیوں؟ ادا. اور اعلی حضرت کا شعر ہے غالباً, کیا کہتے ہیں؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. پیار سے بولو, پیچھے والے بولو یا رسول اللہ. یا رسول ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اور
اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بے شک سبحان اللہ. اور اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. سبحان اللہ. اب حضرت ابراہیم علیہ، اب قرآن میں کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے کہتے قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کروں، میں تمہیں قربان کروں. اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہاری قربانی پیش کروں. اب حضرت اسماعیل کا جواب سنو. قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے باپ، پیارے باپ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ القریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بے شک سبحان اللہ. اللہ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بالکل قرآن قال ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. قرآن میں آتا فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے اوپر سر جھکا لیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. یہاں پہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا لفظ ہے، چت نہیں لٹایا. جیسے قربانی کرتے نا جانور کی، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ چت نہیں لٹایا. قرآن میں ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا. اب انہوں نے کہا، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ابا جان، میں تو اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤں گا، بہت سعادت مندی کی بات ہے، مگر میری ماں بڑی دکھیاری ہوگی. انہوں نے اپنا گریبان کھولا اور اپنی قمیص اتاری. کا ابا جان، میری قمیص میری ماں کو دے دینا تاکہ میری ماں صبر کر لے. اللہ، میری ماں صبر کر لے. کہا اور بیٹا؟ کہا ابا جان، میرے ہاتھ ذرا مضبوطی سے باندھ دینا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے ابا جان، جب آپ چھری چلائیں اور مجھے تکلیف ہو، کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر نہ لگ جائے اور اللہ کے حکم میں کہیں دیری نہ ہو جائے. اور کہا میری آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا اور اپنی آنکھوں سے بھی پٹی باندھنا. پٹی باندھنے کی وجہ کیا؟ کہا اس لیے ابا جان، آپ باپ اور میں بیٹا ہوں، کہیں بیٹا نیچے لیٹا اور باپ ذبح کر رہے ہو، کہیں محبت کی نظر پڑ جائے اور چھری نہ رک جائے، مگر میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حکم میں کوئی کسی طریقے کی دیری ہو جائے. اے ابا جان، یہ کر لینا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ کہتا ہم نے ابراہیم کو ندا دی. ہم نے کس کو ندا دی؟ ذرا توجہ رکھو میری طرف یار، معمولی بات نہیں ہے اولاد کا قربان کرنا. بے شک کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر قربان کرنا معمولی بات نہیں ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ندا دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. سبحان اللہ. اللہ کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. میری طرف توجہ دو، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے چورن کا وہ باندھ رہے ہیں. میری طرف توجہ، بات پھسل نہ جائے، اس طرف دیکھو. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بے شک سبحان اللہ. جلدی بات، جلدی ہٹو اس کو، ہاں جلدی ہٹو. کہتے نہیں ہیں کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں، کوئی نہ کوئی بیچ میں آئی جاتا ہے. جی نہ یہ تو نہیں بول سکتے ہم اور آپ. ہاں چلو ادھر آؤ، پیچھے جلدی آؤ. بات وہیں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب پیشانی کے بل لٹا کر کے چھری چلائی، توجہ رکھنا میری طرف، کیا چلائی بولو؟ چھری چلائی. اب جیسے ہی چھری چلائی تو اب چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، اب چھری نہیں چلتی. مولا کیا ماجرا، پتھر پہ تیز کی پھر نہیں چلی، پھر تیز کی پھر نہیں چلے. اللہ نے حضرت جبریل سے کہا جبریل جلدی چلے جاؤ، جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو اور حضرت اسماعیل کو واپس نکال لو. حضرت ابراہیم کے پاؤں سے حضرت اسماعیل کو کھینچ لو. حضرت جبریل چلے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں اتنی تیزی سے تو آسمان سے دنیا پر یعنی زمین پر صرف 4 مرتبہ آیا ہوں. ایک مرتبہ اس وقت جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنسو گر رہا تھا تو اللہ نے کہا تھا جبریل جلدی جاؤ، آنسو گرنے نہ پائے تم پہنچ جاؤ. حضرت جبریل بولے میں پہنچ گیا تھا. اور دوسرا اس وقت جب میرے آقا کا دانت شہید ہوا تھا، کہا تھا جبریل جلدی چلے جاؤ، دانت زمین پہ گرنے نہ پائے. میں دانت کے گرنے سے پہلے پہنچ گیا تھا. اور تیسری مرتبہ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا تو مجھے حکم دیا تھا جبریل جلدی چلے جاؤ. میں پانی پہ پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا تھا. اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری چلا رہے تھے، چھری چلنے سے پہلے میں پہنچ گیا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب کو بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. پہنچ گیا تھا میں، نکال لیا حضرت اسماعیل کو، مینڈا یا دمبا رکھ دیا، ذبیحہ رکھ دیا اور رکھا. چھری چلائی، بڑے خوش ہوئے کہ یا اللہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. آنکھ کھول کے دیکھی تو دمبا ذبح، بیٹا ادھر. اے اللہ کیا میں اس لائق نہیں تھا کہ تو میری قربانی قبول کر لیتا؟ کوئی غلطی ہو گئی؟ مولا تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں. ابراہیم کی اس قربانی کو حضرت اسماعیل کی گردن پہ جو چھری رکھی جا رہی تھی، اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی. اب اللہ نے کہا قال صدقت الرؤیا. اے ابراہیم ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ
نجزی المحسنین، اور اچھے لوگوں کا بھلا ہم ایسے ہی کرتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک بڑا فدیہ پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور وہ امت محمدیہ پر جاری کر دی. آج ہوتی ہے نہیں ہوتی بول قربانی. نبی نے فرمایا قربانی کے دنوں میں صحابہ نے پوچھا کون سا عمل اچھا ہے؟ تو نبی نے فرمایا تمام عملوں میں سب سے زیادہ بہتر عمل قربانی کے دنوں میں خون بہانا ہے. خون بہانے کا مطلب قربانی پیش کرنا. لوگ کیسی کیسی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور پیش کر دی، مگر آج ہم اور آپ کہاں؟ آقا علیہ السلام نے پوری امت کی طرف سے میرے نبی نے خود قربانی کی ہے. میرے نبی نے خود قربانی پوری امت کی طرف سے. اب ذرا گریبان میں جھانکیو، تمہارے یہاں بڑا جانور لیا جاتا ہے، اس میں 7 حصے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک آدھ حصہ لے لیا تو لے لیا، ورنہ کہاں؟ جبکہ ٹریکٹر بھی ہے، اس کے گھر ٹرالی بھی ہے، اس کے گھر زمین بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر 2-3 اپنے حصے، ایک آقا کا حصہ کرو. غوث پاک سے محبت کرتے ان کا حصہ کرو، کسی اللہ والے سے محبت کرتے ان کا حصہ کرو. مگر کچھ لوگ خالی گوشت کھانے کے لیے قربانیاں پیش کرتے. میرے آقا کی ذرا زندگی کو دیکھو کیسے حق ادا کر رہے ہیں. اگر اجازت ہو تو بتاؤں جی ذرا آقا کی زندگی کو دیکھو. میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو. کتنے عمر کو پہنچ گئی؟ 60 یا 59 سال کو. آقا کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی. طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے. آج ہمارا ذرا سا بخار آ جائے تو پنڈلیوں میں درد، رانوں میں درد، دوائیں لے رہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے. اللہ اللہ، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز، اتنی ناساز. ایک دن گزر گیا، مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے. دوسرا دن گزر گیا، مسجد نبوی تشریف نہیں لے گئے. اب جب تیسرا دن آیا، میرے نبی نے حضرت بلال کو بلایا کہ بلال کو میرے پاس بلایا جائے. بلال جب حاضر ہوئے تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، اے بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، مدینے میں لوگوں کو بتا لو کہ محمد الرسول اللہ آپ سے آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا. کیا کرنا چاہتے ہیں بولو؟ آخری وصیت. تمہیں یاد ہے نبی کی آخری وصیت؟ اللہ اپنے گریبان میں جھانکیو، آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. نبی کی اتنی طبیعت ناساز، صحابہ ایک دن نہ دیکھیں تو بے قرار پریشان. اب نبی کیسے مسجد کو آئے؟ آتا ہے کتابوں میں نبی نے ایک ہاتھ نہ یہ ایسے کر کے حضرت علی کے موڈھے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت عباس کے بیٹے کے موڈھے پر رکھا اور ایسے دونوں موڈھے پکڑ لیتے نا، اس کر کے ہاتھ رکھتے اور دونوں کے سہارے سے میرے نبی مسجد میں تشریف لے گئے. کتنی طبیعت ناساز ہو. آج تھوڑا سا بخار آ جائے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، گھر میں لڑتا پھرتا ہے. میرے نبی کی طبیعت ناساز، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، نماز ادا کی، مسجد بھر گئی کچا کچ. جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی. ارے آج نبی پتہ نہیں کیا کہیں گے. آخری وصیت.